बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सौर टॉरस ज़ोडिकल साइन वृषभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेगा एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट 2025 बुर्ज सौर के लिए क्या पैगाम लाया है, आपके लिए 2025 में कौन सी अहम तारीखें हैं, ये आपका पूरा जर्नल होरोस्कोप है और आपकी चार्ट रीडिंग है जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पहली बात आपको ये बता दूं कि ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम है जिसे मैं बयान कर रहा हूँ। इसे आप अपने राइजिंग साइन यानी लगना के एतबार से भी सुन सकते हैं। असेंडेंट के एतबार से आप टॉरस हैं, आपका मून साइन टॉरस है, आपका सन साइन टॉरस है। आप हर एतबार से इसे सुन सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने तैयार किया है और मेरा हमेशा होरोस्कोप बोथ होता है तीनों थ्री बिग्स के लिए। और तीसरी बात यह है कि आप कॉपी पेंसिल ले लें और जो अहम तारीखें आपको नोट करवाने जा रहा हूँ उन्हें आप नोट लगा लीजिए, क्योंकि ये होरोस्कोप सुनने के बाद आप इसे भूल जाएंगे और ये पूरे साल का होरोस्कोप है। तो इसकी अहम तारीखें आपको इल्म होनी चाहिए, वो नोट होनी चाहिए। इस एपिसोड में मैं आपको आपके रिलेशन, आपके ताल्लुकात, अगर आप सिंगल हैं तो शादी के इम्कानात कब पैदा हो रहे हैं, कब शादी करना चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी उसमें कब उतार चढ़ाव आ सकता है, क्या ऊंच नीच है और उस ऊंच नीच का खात्मा किस तरह किया जा सकता है, कैसे ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा ये कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए जॉब तलाश करने के लिए कौन से अच्छे अय्याम हैं। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन से अय्याम आपकी मदद करेंगे। फिर दिल के मामलात यानी मामलात मोहब्बत, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत के हवाले से और बहुत कुछ इस वीडियो में ज़ेर बहस आने वाला है। और आखिर में मैं आपको आपकी साल 2025 की जो सबसे बड़ी एस्ट्रो रेमेडीज़ हैं वो बता दूंगा। तो बिस्मिल्लाह, आगाज़ करते हैं। टॉरस, जैसा कि आप जायचे में देख रहे हैं, आपके जायचा 2025 में जो सबसे अहम दिन आपके लिए मुबारक दिन है वो 2 मई का दिन है। 2 मई वो दिन है जिस दिन आपका हाकिम कौकब, जिसे मोहब्बत का कौकब कहा जाता है, वेनस, वो कंजैक्शन बनाएगा नेपच्यून के साथ। नेपच्यून जिसका ताल्लुक असरार के साथ है, रूहानियात के साथ है, इल्म बातिन के साथ है, पोशीदा चीज़ों के साथ है और ये बहुत बड़ी ताकत और तवानाई का हामिल है। तो नेपच्यून का बशमूल वीनस का आपके जायचा के 12वें घर में एरीज ज़ोडिकल साइन में जो किरान होगा, ये आपकी मुश्किलें दूर करेगा। जो आपका एक मुश्किल पीरियड था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसे मैं आपके लकी डेज़ कह सकता हूँ। जैसे ही मौसम बहार ख़त्म होगा अप्रैल में और हल्की सी गर्मी का आगाज़ हो जाएगा, तो गर्मियों में आपको बड़े अच्छे पैगामात मिलना शुरू हो जाएंगे। 2 मई का ये इवेंट आपको पूरा मई का महीना खुशगवार किस्म के हालात से मुताल्लिक कर देगा। आपकी खुशकिस्मती में इजाफा होगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आप खुद को महफूज तसव्वुर करेंगे, आपकी हमदर्दी में, आपके जज्बात में निखार आ जाएगा, इजाफा हो जाएगा, आपकी कुव्वत इरादी अच्छी हो जाएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। ये वो ताकत होती है जिस ताकत से आप अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, बिगड़े हुए ताल्लुकात को दुरुस्त करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करते हैं, रूठे हुओं को मनाते हैं। अफ़सरान बाला, बॉस और बड़े लोग वो आपकी जानिब मुतवज्जा होते हैं। इसके अलावा आप के सामने एक बहुत बड़ा मैदान आ जाता है जिस मैदान में आप कामयाबियाँ
حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ معاملات محبت میں، ازواجی معاملات میں، شادی بیاہ کرنے کے لیے، من پسند شادی کے لیے، تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا، مفید، مناسب اور مددگار وقت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، 2 مئی آپ کا برج بھی دوسرا ہے، اور یہ 2 مئی کا جو دن ہے یہ آپ کے لیے بہت سازگار، مفید اور مددگار دن ہے۔ اس کے بعد ابھی میں یہ پہلے چیپٹر پہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے ریلیشن شپ ہیں، یہ آپ کا لو ہے، یہ آپ کی لک ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے لیے 15 جون کا جو دن ہے یہ بہت لکی ڈے ہے آپ کے لیے۔ یہ آپ زائچہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس دن یہ ہے کہ اسکوائر ہے جوپیٹر اور سیٹرن کے درمیان آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں۔ جو چیلنجز ہیں آپ کی زندگی میں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ خاص طور پہ لو لائف میں آپ کو بہت مدد ملے گی، آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے، اختلافات ختم ہوں گے، اگر کہیں بحث ہے، کہیں اختلاف ہے، کہیں جھگڑا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہدف میں، اپنے مقاصد میں سچے ثابت ہوں گے، اور ایک نئی ڈائریکشن میں آپ جائیں گے اور نئے تعلقات استوار کریں گے۔ نیا حلقہ احباب جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ 15 جون کا دن آپ کے لیے نہایت مددگار دن ہے۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے بزنس کے متعلق، کاروبار کے متعلق، ملازمت کے متعلق، ہر وہ کام جس کے ذریعے آپ روپیہ پیسہ کماتے ہیں، یا ہر وہ کام جس کا تعلق آپ کی انکم کے ساتھ ہے، آپ کے تمام فینینشلی معاملات، ان کی بہتری کا اور سب سے مبارک دن جو ہے وہ 12 اگست کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب وینس جوپیٹر کنجیکشن ہوگا کینسر میں، یعنی قران سعدین، 2 سعد کواکب کا آپس میں مل جانا آپ کے زائچہ کے 3rd ہاؤس میں۔ آپ کے زائچہ کا جو تیسرا گھر ہے، اس کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ ہے۔ تو آپ کی زبان میں بے پناہ قوت آ جائے گی۔ اگر میں اسے آسان عامیانہ الفاظ میں، تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، بیان کروں تو میرے الفاظ یہ ہوں گے، اور یہ ٹائٹل ہوگا: آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ زہرہ محبت کا کوکب، آپ کا حاکم کوکب، مشتری وسعتوں کا، کشائش کا، برکت کا، روحانیات کا کوکب، مال و دولت کا، ترقی کا جو کوکب ہے وہ مشتری، یہ آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں ہمکران ہوگا۔ بہن بھائیوں سے مدد ملے گی، ان کی جانب سے آپ کو تعاون ملے گا، آپ کا رابطہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگست میں کوشش کیجئے، 12 اگست اور اس کے ایک ہفتہ پیچھے، ایک ہفتہ بعد، یہ پورے ایام، چونکہ کواکب ایک دوسرے کے قریب تو ہوں گے، تو یہ ایام آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ نئی جاب کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی، آپ پروموشن چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیشل آپ کو ملے گا، کوئی سرپرائزنگ چینج آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ آپ کی جو انکم ہے وہ بڑھنے کے قوی امکانات ہوں گے، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، آپ کو نئے آئیڈیاز دیے جائیں گے۔ آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو سواری چاہیے، آپ کو قیمتی چیزیں چاہیے، ان کے حصول کے لیے آپ 12 اگست میں کوششیں کر سکتے ہیں، آپ کو مدد ملے گی۔ اسی جاب کے حوالہ سے نئے کام شروع کرنے کے لیے ایک تو یہ 12 اگست کا دن آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اس کے بعد جو سال میں سب سے بڑا اہم ترین دن آ رہا ہے آپ کے بزنس اور آپ کی ترقی، توسیع اور کیریئر کے لیے، وہ 31 دسمبر کا دن ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سوال کریں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پورے سال میں ہمارے لیے یہ صرف 2 دن ہی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سالانہ ہوروسکوپ ہے یہ ایک اجمالی خاکہ ہے، یہ جنرل ریڈنگ ہے، یہ ایک پورے سال پہ محیط ہم نے اس میں سے چن لیا ہے جو ہیرے جواہرات ہیں، ایک سمندر میں سے ہم غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات چن رہے ہیں۔ تو سال جو ہے اس کے 365 ایام میں
जो बहुत बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं जिनका आप पे बहुत असर पड़ने वाला है टॉरस, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मंथली हॉरोस्कोप में छोटे-छोटे पॉइंट्स और बारीक-बारीक चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। इंशाअल्लाह बख़ैर व आफ़ियत आपको हर चीज़ से मुत्तला करता आया हूँ और करता भी रहूँगा। 31 दिसंबर का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। सन वीनस में हो सन और वीनस का कंजंक्शन है, शम्स और ज़ोहरा का क़िरान है कैप्रिकॉर्न में, आपके ज़ाइचा के 9वें घर में। ये जो आपके ज़ाइचा के 9वें घर का क़िरान है, ये आपकी सरकारी मुलाज़मत में बेहतरी ला सकता है, मुलाज़मत के हुसूल में आपकी मदद कर सकता है। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो इस हवाला से ये बड़ा मुफ़ीद और मददगार दिन है। देखिए, आप अप्लाई करें, अच्छे औकात में आप इमिग्रेशन के हुसूल के लिए एप्लीकेशन दे दें, सब कुछ कर लें। दिसंबर में आपको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी, अभी इस पे पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन इस वक़्त को आप डायरी पे ज़रूर नोट कर लें। इसमें आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इसमें आपके अंदर चार्म आ जाएगा, आपके अंदर जाज़िबियत आएगी, क़ुव्वत आएगी, आपके अंदर तवाज़ुन आएगा, आप अपनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे अपने मकासद में और ये कि आपकी वैल्यू, आपकी ग्रोथ उसमें बहुत इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 मई का दिन जो है, वो आपके लिए बहुत अहमियतों का हामिल है और बल्कि पूरा मई का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। अब इसमें कुछ ऐसे अय्याम भी हैं जो आपके लिए परेशान कुन हैं और इन अय्याम में ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, पेचीदगी पैदा करने वाले हैं, इख्तिलाफ़ात, तनाज़ात को जन्म देने के लिए और आपके लिए तकलीफ़ें पैदा करने वाले अय्याम, ये अय्याम अक्टूबर के आखिर में आ रहे हैं और ख़ास तौर पे 19 अक्टूबर का दिन, यानी अक्टूबर की जो दूसरा अशरा है उसके आखिरी दिन और अक्टूबर का पूरा आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन ये आपके लिए परेशान कुन दिन साबित होंगे। मरकरी मार्स कंजंक्शन है स्कॉर्पियो में, तो स्कॉर्पियो जो है ये आपके ज़ाइचे का 7वां घर है। आपके अपोज़िशन डेकन में ताल्लुकात, मरासिम, मुकाबला, महाज़राई, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी शादी, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके ज़ाइचा के 7वें घर के साथ है। अब मामला ये है कि ये कंजंक्शन आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है, अक्टूबर से खराबियाँ पैदा होना शुरू हो सकती हैं और अगर मियाँ-बीवी के दरमियान पहले चपकलिश है, इख्तिलाफ़ात हैं, तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि तलाक़ें हो जाएँगी। तो बुर्ज सौर आपकी तलाक़ों का जो सीज़न है, डिवोर्स का सीज़न, ये अक्टूबर के आखिर में शुरू होगा और नवंबर तक जाएगा। तो जिनके ताल्लुकात पहले से ख़राब हैं, कशीदा हैं, उनको बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है और इन अय्याम में ख़ास औकात में ही आप निकाह कीजिए, मंगनी कीजिए, निस्बत तय कीजिए, वरना अक्टूबर के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे 19 अक्टूबर अगर आप शादी-ब्याह या ऐसी किसी मंगनी और ऐसी रिश्ता जोड़ने वाली तकरीब का इनेकाद करते हैं, तो ये पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगी। इसमें बहुत से मसाइल जो हैं, वो आपके सामने आएँगे। टॉरस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साल 2025 में आप अपने बिज़नेस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अपनी इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं, नए काम का आगाज़ करने के लिए कौन-सा अच्छा वक़्त है और किस वक़्त की ताकत और तासीर से आप माला-माल हो सकते हैं, आप दौलतमंद हो सकते हैं, अमीर कबीर हो सकते हैं, वो कौन-सा टाइम है जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी। तो यकीनन आपने मेरा कहा माना होगा और कॉपी पेंसिल आपने अपने हाथ में रखी होगी, तो 4 अप्रैल का दिन है। ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आप मुलाज़मत के हुसूल के लिए, मुलाज़मत में तरक्की के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए, मोहब्बत में कामयाबी के लिए, औलाद के हुसूल में, दवा-दारू शुरू करने के लिए, मतलब कोई भी काम जो अच्छा है, जायज़ है, मुबारक है, जो आपकी ख़्वाहिश है, दिल की तमन्ना और मुराद है, उसे हासिल करने के लिए 4 अप्रैल का दिन आपके लिए बहुत मुबारक है, चूँकि इस दिन सेक्सटाइल होने जा रहा है सैटर्न का, जो कि पाइसेस में है, उरानोस के साथ जो कि आपके फर्स्ट डेकन में टॉरस में है। तो ये सारी रुकावटें, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं।
یہ وقت آپ کے کیریئر کے لیے بہت فیوریبل ہے، اور اس کا اثر پورا اپریل کا مہینہ رہے گا۔ آپ کے رنج، غم، دکھ، درد دور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ چیزوں کی حقیقت کو دریافت کر لیں گے، اور آپ کی اپروچ میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو چیزیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں، جنہیں آپ سمیٹنا چاہتے تھے، جس میں نظم و نسق نہیں تھا، ترتیب نہیں تھی، ان چیزوں کو آپ ترتیب کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ تمام کواکب ایک ترتیب میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ معذرت، 4 اپریل جیسا کہ آپ زائچے میں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے پلوٹو کھڑا ہے، پلوٹو کے بعد سیٹرن ہے، پھر وینس ہے، پھر میرکری ہے، پھر نیپچون، پھر سن، پھر یورینس، پھر جوپیٹر اور سن، جوپیٹر کے بعد مون ہے، اور اس کے بعد مارس ہے۔ تو یہ تمام پلینٹس ایک لائن میں، ایک قطار میں آ جائیں گے، تو یہ ایک میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہے، یہ سٹیلیم بن رہا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ العزیز بر وقت بر موقع ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اس وقت کی اہمیت کو ابھی آپ نوٹ کر لیں کہ 4 اپریل اور اپریل کا پورا مہینہ جو ہے، یہ آپ کے لیے بہت سازگار اور مددگار مہینہ ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری تاریخ، وہ ہم اس کو پیچھے لے جاتے ہیں، وہ مارچ کی 30 تاریخ ہے، جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زائچے میں نے اسے مینشن کر دیا ہے، نیپچون انٹر ایریز، آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں نیپچون داخل ہوگا۔ اچھا، 12ویں گھر کا تعلق ہے خفیہ دشمنوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا کہ مارچ کی آخری تاریخ سے اپریل کی وہ تمام تر اچھی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں اب یہ نئی چیز ایڈ کر لیجئے۔ نیپچون جب آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آئے گا، آپ کے خلاف اگر کسی نے سازش کی ہے، وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن آشکار ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے۔ وہ آستین کے سانپ جنہوں نے آپ کو ڈسا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے ماضی میں یا اب دے رہے ہیں، ان کا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ انہوں نے جو نقاب اوڑا ہوا ہے، مکوٹا اوڑا ہوا ہے، وہ اتر جائے گا۔ وہ 1 مہینے میں اترے، وہ 2 مہینے میں اترے۔ یہ جو نیپچون کا آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں آنا ہے اور یہاں پہ قیام کرنا ہے، اب یہ آپ کو حقائق سے روشناس کر دے گا۔ آپ کی ڈیل بڑی اچھی ہو جائے گی۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، آپ کا نقصان کرے گا، آپ کی حق تلفی کرے گا، اس کو بیک فائر آئے گا، اور اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ آپ کی غیبی مدد ہوگی، اور آپ پہ جادو ٹونا بحمدہ تعالی اثر نہیں کرے گا، نیپچون کا آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہونا۔ لیکن آپ نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، آپ نے سادھو، فقیر، درویش، اولیاء اللہ، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، نیک بندوں، صالحین کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اس سے نیپچون کی پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی، اس کی جو مثبت طاقت ہے، اس سے آپ بخوبی فیضیاب ہوں گے۔ تو اپریل میں جو اتنی اچھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ لیجئے۔ اس کے بعد جو آپ کے لیے بڑا اہم دن ہے، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک خزانے کی چابی ملنے والی ہے، کی ڈیٹ جو آپ کے لیے ہے، وہ جون میں آ رہی ہے۔ جون کی 25 تاریخ، جیسا کہ آپ زائچہ میں دیکھ رہے ہیں، سٹیلیم اب بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، تمام کواکب ایک قطار میں سیدھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بڑا زبردست اسٹرالوجیکل ایونٹ ہے، سٹیلیم ہے، اور اس سٹیلیم میں ہم دیکھ رہے ہیں نیو مون ان کینسر، آپ کے زائچہ کے 3 گھر کا نیا چاند، اور یہ کنجیکٹ کرے گا جوپیٹر کے ساتھ، اور جوپیٹر جو کہ داخل ہو چکا ہوگا آپ کے زائچہ کے 3 گھر میں، اور حالت شرف میں ہوگا، مشتری شرف یافتہ ہوگا، ایگزالٹ کر رہا ہوگا۔ تو 25 جون کا نیو مون ان کینسر آپ کی موومنٹ کو بڑھا دے گا، آپ کی آمد و رفت کی رکاوٹیں دور کر دے گا۔ آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کی گروتھ ہوگی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے تھوڑے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آپ بہت بڑا جمپ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، رسک آپ کو لینے پڑیں گے، کمفرٹ زون سے آپ کو باہر آنا پڑے گا، اور اپنی صلاحیتوں، قابلیتوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ اس کے بھرپور نتائج حاصل کریں گے۔ اب آپ کے لیے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ
اپنے بزنس کو بدلنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ 4 اپریل کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، 25 جون کا دن آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے، ان ایام میں آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے، تو صحت آپ کی ملی جلی رہے گی، لیکن آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ایکلپس سیزن سٹارٹ ہوگا 2025 میں، یہ جو گرہن ہو رہے ہیں یہ بالترتیب آپ کے ذائچہ کے 5ویں اور 11ویں گھر میں یہ گرہن ہو رہے ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا آپ کی محبت کے معاملات کو ڈیمیج کریں گے، یہ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کے لیے مسائل لے کے آئیں گے، یہ آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کریں گے، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، حکمت عملی ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ گرہن کے بعد اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بے وفائیوں کا سامنا کریں گے، اولاد کی جانب سے مسائل درد سر بنیں گے، محبت میں آپ کو چوٹیں پہنچیں گی، تو گرہنوں کے ایام میں آپ نے اپنے خاص صدقات کرنے ہیں۔ اس حوالہ سے میں آپ کو بر وقت انشاءاللہ مطلع کر دوں گا۔ آپ کی مرادیں، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اور یہ گرہن آپ کی دوستی اور تعلقات کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ قبل از وقت تیار رہیے گا، اور ماہانہ ہوروسکوپ آپ میرا سنتے رہیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تمام تر ریمیڈیز بر موقع بر محل جو ہے وہ بتاتا رہوں گا، تو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اس سال میں 2025 میں آپ کے لیے جو مجموعی طور پہ ریمیڈی ہے، ویسے تو ریمیڈیز میں ہر مہینے بتاتا ہوں، ہر مہینے کی الگ ریمیڈیز ہوتی ہیں، اسپیکٹس کی روشنی میں، کواکب کی پوزیشن کی روشنی میں میں ریمیڈیز بتاتا ہوں آپ کو، لیکن جو سالانہ سب سے بڑی ریمیڈی ہے آپ کے لیے، پہلی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور اپنی صحت کا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ گفت و شنید کرنی ہے، کسی سے دبنا نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا۔ اگر کوئی آپ پہ چڑھ دوڑتا ہے تو آپ اچھے دلائل کے ذریعے اس کو قائل کیجئے، اپنا موقف بالکل سامنے رکھیں، اس میں ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو 2025 میں اپنا موقف پیش کر کے اپنی بات منوانے میں بہت مدد ملے گی۔ تو یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی خصوصیات کیسی ہیں، ٹورس مرد اور ٹورس خاتون دونوں کے لیے میرے الگ سے ویڈیو ہیں، ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی ذائچہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے اصل اور درست حقائق معلوم کریں، چونکہ یہ جنرل ریڈنگ ہوتی ہے، یہ عمومی ذائچہ ہوتا ہے، یہ خام استدلال ہوتا ہے۔ ہر انسان کے 3 برج ہوتے ہیں، خاص طور پہ مون سائن انڈین کنڈلی میں اس پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اور میں تو سدرشن چکر بناتا ہوں، یعنی یونانی اور ویدک سسٹم دونوں کے مطابق میں ذائچہ ترتیب دیتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ پیدائش بنوانا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں، تو ذائچہ کی فیس ہے، اور ہر روحانی عمل کی ہمارے ہاں فیس ہے۔ آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو اپائنٹمنٹ دے دی جائے گی، آپ ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب اسے وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، با کرامت رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔